بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جج زیبا چودھری جو مقدمہ تھا اس میں اہم سماعت ہوئی اور عمران خان کے وکلاء کی جانب سے جو آرگومنٹس کیے گئے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ صنم جاوید کی درخواست پر اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ توشہ خانہ جو ریفرنس ہے عمران خان وغیرہ کے خلاف، اور آخر میں ہم بات کریں گے جو انتہائی اہم ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں ہونے والی سماعت ہے، جس میں 5 سال جو نہلی کی مدت ہے اس کا 5 سال جو اس کو متعین کیا گیا تھا اس کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، بزرگ رہنما ہیں اعظم سواتی، جو ان پہلے وکٹمز میں سے ہیں جن کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس میں شہباز گل تھے اور اس کے بعد یہ تھے اعظم سواتی، ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے بیرسٹر اعظم سواتی، اسپیشل جج سینٹرل۔ ان کے خلاف جو 2 مقدمات تھے، ایک تو قمر باجوہ کے حوالے سے ایک ٹویٹ تھا، ایک اس سے پہلے مقدمہ تھا۔ اس میں اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد شاہ رخ ارجمند نے پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی کی متنازع ٹویٹس کیس میں مسلسل عدم حاضری پر انہیں اشتہاری ملزم قرار دے دیا۔ عدالت نے حکم دیا کہ اعظم سواتی جہاں نظر آئیں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ ایف آئی اے کے دونوں مقدمات میں اشتہاری قرار دے دیا، اور اس کی وجہ سے اب چونکہ ان کی ضمانت منظور ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور قانون یہ کہتا ہے کہ اگر تو اشتہاری ہو اسلام آباد ہائی کورٹ کا تو پھر تو اپیل میں کہیں اشتہاری ہو جائے تو پھر تو ضمانت خارج ہوتی ہے۔ اب یہاں کیا ہے کہ یہاں مچل کے، چونکہ جب ہائی کورٹ ضمانت دیتی ہے تو وہ پوسٹ ریسٹ بیل میں وہ حکم دیتی ہے کہ ٹرائل کورٹ میں مچل کے جمع کروائے جائیں۔ تو ٹرائل کورٹ میں جب مچل کے جمع کروائے جاتے ہیں تو پھر جو اگر وہ اشتہاری ہو جائے تو مچل کے کینسل ہوتے ہیں، ضمانت نہیں کینسل ہوتی۔ میں نے آج دیکھا میڈیا کے اوپر یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ ان کی ضمانت بھی خارج ہوگی۔ مچل کے خارج ہوتے ہیں جب اگر کوئی اشتہاری ہو، وہ بھلے 6 سال کے بعد آ جائے، وہ آ کے نیب مچل کے جمع کروائے گا تو اس کی ضمانت بحال ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ ضمانت ہائی کورٹ میں ڈسٹرکٹ جج کے پاس، چونکہ جو اسپیشل جج ہوتا ہے وہ ڈسٹرکٹ جج ہوتا ہے، اس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ ہائی کورٹ کی دی ہوئی ضمانت کو کینسل کرے۔ وہ میکسیمم کیا کرے گا، اس مچلکے کو کینسل کرے گا جو مچلکہ ضمانت نامہ جمع کروایا گیا تھا۔ تو یہ 2 مقدمات میں ان کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کو۔ پولیس کی گاڑیاں نظر آتش کرنے کا جو کیس تھا، راحت بیکری کے سامنے جو مقدمہ بنایا گیا تھا صنم جاوید کے خلاف، ایک تو پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں ختیجہ شاہ وغیرہ، ان کی درخواست ضمانتوں پر کل 17 اکتوبر کو بہت قوی امید ہے کہ فیصلہ سنا دیا جائے گا، چونکہ باقی جو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کی ضمانتوں پر کل عالیہ نیلم صاحبہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا، اور مجھے امید ہے کرمنل لاء کو اور عالیہ نیلم صاحبہ کی عدالت میں ان کے فیصلوں کو دیکھ کے مجھے یہ لگتا ہے کہ خواتین کی حد تک ضمانتیں منظور ہو جائیں گی۔ ختیجہ شاہ نے بھی درخواست دی تھی، ان کی 2 مقدمات میں ان کو اب تک نامزد کیا گیا ہے۔ دونوں مقدمات میں ضمانت کی درخواست پر کل فیصلہ آئے گا، امید ہے، چونکہ فیصلہ محفوظ ہے پچھلے 6 دن سے۔ اور ختیجہ شاہ نے درخواست دائر کی تھی، علی باغ نجفی صاحب نے ریلیف دیا تھا، اور ان کے حوالے سے رپورٹ آئی تھی کہ ان 2 مقدمات کے علاوہ ان کے اوپر کوئی مقدمہ درج نہیں ہے، تو ایسے ہی ان کی ضمانت ہوگی تو وہ رہا ہو جائیں گے۔ جبکہ صنم جاوید کی ضمانتیں چونکہ منظور ہو چکی ہیں تو انہوں نے ابھی تک روپکار جمع نہیں کروائی۔ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی اپنے خلاف مقدمات کی تفصیلات مانگنے کے لیے اور حفاظت ضمانت کے لیے۔ اس پر کل علی باقر نجفی صاحب سماعت کرنے جا رہے ہیں صنم جاوید وغیرہ کی درخواستوں پر۔ آج ان کو جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے کے پر رات بیکری چوک میں پولیس گاڑیاں جلانے کے کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کی جج ابر گل خان نے کی۔ مقدمہ میں نامزد صنم جاوید سمیت دیگر ملزمان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ تو تفتیشی افسر نے ملزمان کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کا کہا، اور عدالت نے 14 روزہ توسیع کر دی اور 30 اکتوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا۔ صنم جاوید، افشاں طارق، محمد قاسم، علی حسن اور سید فیصل لختہ اس میں شامل تھے، اور ان کو جناح ہاؤس حملہ کیس میں ضمانت، چونکہ جو مرکزی مقدمہ ہے اس میں ضمانت ان کی ہو چکی ہے، تو اس وجہ سے بقیہ مقدمات میں بھی ان کی ضمانت ہوئی ہے اور الٹیمیٹلی ان کو ریلیف ملے گا۔ توشہ خانہ کا جو ریفرنس ہے وہ اس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اس میں نواز شریف تو اشتہاری ہیں اور وہ اشتہاری برقرار ہیں، جبکہ یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس پر سماعت ہوئی۔ جج محمد بشیر صاحب رخصت پر تشریف فرما ہیں، اور ان کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا تھا یوسف رضا گیلانی کو، اور اس میں آصف زرداری کی حد تک حاضری سے استثناء چاہ رہی ہے، وہ پہلے ہی دی جا چکی تھی۔
نواز شریف اشتہاری ہیں، یوسف رضا گیلانی ہی پیش ہوتے تھے، ان کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا تھا، لیکن آج جج صاحب چھٹی پر تھے، اس وجہ سے عدالت کی سماعت بغیر کارروائی کے معطل ہو گئی 20 نومبر تک۔ لاہور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواست تھی لاہور میں جلسہ کی، تو اس پر آج سماعت ہونی تھی، اور جسٹس راحیل کامران شیخ صاحب پھر پہلی جو درخواست تھی اس میں بھی پہلی تاریخ پر جج صاحب چھٹی پہ تھے، اگلے دن سماعت کی تھی، اور پھر جج صاحب نے کہا تھا اگر ان کا جلسہ نہیں ہوگا پی ٹی آئی کا تو لاہور میں کسی جماعت کا جلسہ نہیں ہوگا۔ آج ان کے پاس 16 اکتوبر کو سماعت ہونی تھی، سماعت نہ ہو سکی۔ اب امید ہے کہ صبح جج صاحب کے پاس وہ بطور ارجنٹ کیس لگے گا۔ جو نئی درخواست تھی ہے جس میں 72 گھنٹوں میں فیصلہ کرنا تھا ڈی سی نے اور نہیں کیا، اور پاکستان تحریک انصاف کو جو ان کو رائے، ان کا رائٹ جو جلسے کا ہے اس کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں کل سماعت ہوگی، تو دیکھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ اس میں کیا کرتی ہے۔ زیبا چودھری کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ مجسٹریٹ مرید عباس کی عدالت میں عمران خان کے وکلاء سلمان صفدر وغیرہ پیش ہوئے، اور عمران خان کے ساتھ انہوں نے، سلمان صفدر نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ابھی بھی ہو رہی ہے، مجھے نہیں معلوم اسپیشل پروسیکیوٹر رضوان عباسی عدالت میں موجود ہیں یا نہیں ہیں، اور وہ عدالت میں ہم نے درخواست دی ہوئی ہے بریت کی، کئی ماہ گزر گئے ہیں، ہماری بحث ہو چکی ہے، لیکن اسپیشل پروسیکیوٹر کو پتہ ہے کہ جس دن وہ بحث کریں گے اگلے دن یہ کیس خارج ہو جائے گا، وہ جان بوجھ کے اس میں پیش نہیں ہوتے۔ تو معاون پروسیکیوٹر نے کہا کہ اسپیشل پروسیکیوٹر رضوان عباسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں مصروف ہیں۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ اسپیشل پروسیکیوٹر کو بلا لیں، 2 بجے سماعت رکھ لیں، میں انتظار کروں گا، آج یا کل اسپیشل پروسیکیوٹر رضوان عباسی سے عدالت پیش ہونے کی گارنٹی لیں۔ جج مرید نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ میں نے صرف خاتون جج دھمکی کیس کی وجہ سے آج کے دیگر کیسز ملتوی کیے تھے، بہرحال اس میں جو پیش نہ ہوئے رضوان عباسی اور کیس ملتوی ہو گیا۔ جو دہشت گردی کے 3 مقدمات ہیں عمران خان کے خلاف، جہاں 6 مقدمات ضمانت کے 6 سیشن عدالت میں ضمانتوں کے کیسز تھے، اس میں عمران خان کی 24 اکتوبر تک ضمانت کی جو عبوری ضمانت تھی، جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے 9 مقدمات میں ضمانت بحال کی تھی، تو 6 مقدمات سیشن عدالت کے تھے، اس میں 24 اکتوبر کی ہوئی تھی، 3 مقدمات دہشت گردی عدالت کے تھے، اور وہ تینوں مقدمات انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب کے پاس تھے، جو سائفر کیس والے جج ہیں۔ اور جو سائفر کا مقدمہ ہے عمران خان کا، اس میں فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے، ضمانت پر بھی، اخراج مقدمہ کی درخواست پر بھی، اور فرد جرم روکنے کی درخواست پر بھی۔ اب وہ فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے۔ کل 17 اکتوبر کو جج صاحب ہر صورت میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ کل یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے اور کیا اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ دیتی ہے۔ اور فیصلہ محفوظ ہو جائے تو اس کے بعد تو بنتا ہے کہ ہر صورت فرد جرم کو جج صاحب، ٹرائل کورٹ کے جج اتنا تو اپنی ہائی کورٹس کا حیا کریں کہ جب فیصلہ محفوظ ہو جائے کسی اسپیسیفک معاملے پر تو وہ اس پر فرد جرم عائد نہ کریں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کل وہ کیا کرتے ہیں۔ 3 مقدمات میں جو عمران خان کی دہشت گردی مقدمات میں تھی، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے کہا کہ جناب پہلے 1 تاریخ پر پیش نہیں ہوتے تھے اور آپ ان کے وارنٹ جاری کر دیتے تھے، اب عمران خان کے پروڈکشن آرڈر جاری کریں، عمران خان کا عبوری ضمانتوں میں کمرہ عدالت میں ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ سیکیورٹی کا بہانہ کرتے ہیں، ہیلی کاپٹر پہ لے ہیں، جہاز پہ لے ہیں، جس گاڑی میں لے ہیں، لیکن عمران خان کو پیش کریں۔ تو اس پر عدالت نے کہا چلے میں اس پہ دیکھتا ہوں۔ 24 اکتوبر کے لیے ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب نے ان درخواستوں کو بھی سماعت کے لیے ملتوی کیا۔ پرویز الہی کی انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت ہوئی۔ یہ جو گجرانوالا میں مقدمہ تھا پرویز الہی کا، جس سے ڈسچارج ہوئے تھے، لاہور ہائی کورٹ کے سنگل جج نے وہ ڈسچارج کے فیصلے کو کالعدم قرار کر کے دوبارہ مجسٹریٹ کو کہا تھا کہ وہ ریمانڈ کے معاملے پر فیصلہ کرے، اس کو چیلنج کیا تھا انٹرا کورٹ اپیل میں، اس پر سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس شہرام سرور صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ انٹرا کورٹ اپیل پر بطور اعتراض کیس وکلاء سے دلائل طلب کیے ہیں۔ پرویز الہی کو مقدمے سے ڈسچارج کرنے کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کے معاملے پر سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران پرویز الہی کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ سنگل بینچ کا فیصلہ قانون کے برعکس ہے، جوڈیشل مجسٹریٹ کو اختیار ہے کہ وہ شواہد نہ ہونے پر کسی ملزم کو مقدمے سے ڈسچارج کر سکیں۔ عدالت نے اعتراض پر پرویز الہی کے وکلاء سے مزید دلائل طلب کرتے ہوئے 23 اکتوبر تک ملتوی کر دی، اور اب آج 16 اکتوبر تھی، 23 اکتوبر تک عدالت نے اس کو ملتوی کر دیا۔ جبکہ الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی تھی، جس میں
62(1)(f) کے تحت جو نااہلی ہے وہ 5 سال ہوگی، میکسیمم نااہلی 5 سال ہوگی، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ایک لے آئے تھے قانون، اور اس کا بھی ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ کہ جی ماضی سے اطلاق ہوگا، جبکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ جسٹس شاہد بلال حسن صاحب نے سماعت کی، اور عدالت میں جسٹس شاہد بلال حسن صاحب نے شہری مشکور حسین کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے درخواست گزار کو اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کی کاپی دینے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت ملتوی کی۔ عدالت نے کہا کہ اس میں سپریم کورٹ وغیرہ کے آپ فیصلے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ جمع کروا دیں۔ عدالت نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ درخواست گزار نے کہا کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے تاحیات نااہلی کی مدت کو 5 برس کیا گیا۔ سپریم کورٹ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کی پہلے تشریح کر چکی، اور سپریم کورٹ کی تشریح کے بعد قانون میں ترمیم کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ عدالت الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے اقدام کو کالعدم قرار دے۔ اس پر جسٹس شاہد بلال حسن صاحب سینئر جج ہیں ہائی کورٹ کے، انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا۔ اب اگر وہ درخواست قابل سماعت قرار دے کے نوٹس کر دیتے ہیں تو یہ معاملہ گلے پڑ گیا ہے، پھر اس کا فائدہ نواز شریف نہیں لے سکتے۔ الٹیمیٹلی یہ درخواست خارج ہوتی ہے، کوئی تگڑا وکیل درخواست دائر کرے گا وہ دوبارہ کروا لے گا، چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے کہ ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ دینا، ماضی سے کسی قانون کا اطلاق کرنا، یہ غیر آئینی ہے۔ سپریم کورٹ کی 8/7 سے یہ فیصلہ آ چکا ہے۔ اب یہی اسی فیصلے کی کاپی عدالت نے کہا تھا کہ وہ پھر چونکہ یہ اس طرح کی جو درخواستیں کچھ ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک عادتاً لیٹیگینٹس ہوتے ہیں جو ایسی درخواستیں دائر کرتے رہتے ہیں، اس میں 5-6 وکیل لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہیں، تو وہ پہلے ہی درخواست دائر کر کے کیسز کو خراب کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے نہیں کسی بات کا۔ تو عدالت نے پھر اس میں آرڈر کی کاپیز مانگی ہیں، اور عدالت نے کہا کہ وہ جمع کروائیں تاکہ میں اس پر پھر فیصلہ کروں کہ یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہے۔ تو اس میں بھی جو تفصیل ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔